بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کے جتنی بھی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت سے لینے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں، آپ کا گھر ہے، گاڑی ہے، گھر کی مختلف چیزیں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک کی چابی سب پر لگ جائے۔ گھر کی چابی الگ ہے، گاڑی کی چابی الگ ہے، گھر کی مختلف چیزیں ہیں، ان سب مختلف چیزوں کی چابیاں مختلف ہیں۔ ایک ہی چابی سے سب چیزیں نہیں کھلتی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے لینے کے لیے مختلف دعائیں بتلائی ہیں۔ سفر کی دعا یہ ہے، سونے کی دعا یہ ہے، جاگنے کی دعا یہ ہے، کھانے کی دعا یہ ہے، کھانے سے فراغت کی دعا یہ ہے، پانی پینے کی دعا یہ ہے۔ علی ھذا القیاس بہت سی دعائیں ملیں گی۔ اب ایک قسم کی دعا سے اللہ کی تمام نعمتیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہر نعمت کے لیے الگ دعا کا استعمال ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کرے، وہ کام نہ صرف یہ کہ اختتام تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صبح آ گئے دکان کھولنے کے لیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھولتے وقت یہ کہے اللہ کے نام سے میں دکان کھول رہا۔ اس میں ہوگا کیا؟ خیر و برکت بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اللہ پاک برکت والا رزق بھی عطا فرمائے گا۔ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، دفتر میں بیٹھ گئے، فائل کھولنے سے پہلے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کل فائل کھولو۔ اس میں یہ ہوگا کہ وہ کام بھی عافیت کے ساتھ تکمیل کو پہنچے گا، اور تکمیل میں پہنچنے کے ساتھ اس میں اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ ہم ہر وقت گلمن ہوتے ہیں، بھئی کاروبار کا مزہ نہیں ہے، کام نہیں چلتا وغیرہ ذالک، ہر وقت شاکی نظر آتے ہیں، شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن خود نہیں دیکھتے کمزوری کہاں ہے ہماری۔ اگر ہم اس کمزوری کو دور کریں تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کریں گے۔
اور پھر بسم اللہ کا فعل ہر جگہ مختلف ہوتا ہے. جب آپ بسم اللہ کے ساتھ پانی شروع کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اشربو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کھانا کھاتے ہیں آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا دکان کھولتے ہیں اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ سے پہلے ہر کام کا فعل مختلف ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ فعل کو یاد کریں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تب بھی کافی ہے، انشاءاللہ وہ فعل کا صیغہ خود بخود آ جائے گا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے دعائیں ہیں، فرمایا یہ سب کے سب اللہ سے لینے کے ذریعے، یہ اللہ کی رحمت کی دروازے کھولنے کے ذریعے. سونے لگو فرمایا بسمک اللہم اموت و احیا. بڑا جامع دعا ہے، اس کو 2-3 لفظ مت سمجھو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل پر، یعنی یہ سمجھو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل ادا کر رہا. بہت لمبی چوڑی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، اتنا تو پڑھ لیا کرے بسمک اللہم اموت و احیا. جب جاگ گئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ شکر ہے تیرا، موت دی دی، موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اے اللہ ہم سب نے لوٹ کر آپ کے پاس جانا ہے. تو اس لیے نیند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا بھائی قرار دیا، یہ ایک جگہ موت کی بہن قرار دیا. جب انسان سوتا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیوانی اور ایک جسمانی. جسمانی اس کا جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ نکل جاتا ہے. کبھی پہاڑوں پہ جاتا ہے، کبھی دریاؤں پہ جاتا ہے، کبھی اڑتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی پہاڑ سے پھسلتا ہوا نیچے گر جاتا ہے. یہ وہ نیند کا دوسرا حصہ ہے. ابراہیم په خوب کې پلار ولیدی، اکا مې ولیدی، مرحوم چې څوک مړه دي هغه مې ولیدو. دا لیدل څه شی دی؟ حقیقت دی، خو دا جسمانی ملاقات نه دی، روحانی ملاقات دی، یہ ارواح کی ملاقات ہے. آپ یعنی مرحوم والد کی روح آپ کی روح آپس میں ملاقات کر رہے. مرحوم جو بھی ہو جب آپ اس سے ملتے ہیں، یہ جسمانی ملنا نہیں ہے، یہ روحانی طور پر ملنا ہے. اس لیے کہ جسمانی، اور جب کوئی آپ کو جگاتا ہے کہ بھئی جاگ جائے، نماز کا وقت ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سانس سے ایک لمبی سانس کھینچتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھ کر آپ بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پیدا کیا، پھر روح پیدا کیا، اور روح سے کہا بھائی اس جسم میں ابھی تم نے رہنا ہے ایک وقت مقررہ تک، بتاؤ کس راستے سے جانا ہے، کہاں سے پھر نکلنا ہوگا. کہا موت منہ کے راستے داخل ہوا، گھبرا کر نکل آیا. کہا بہت یا اللہ بہت اندھیرا ہے. اللہ نے کہا اندھیرا ہے یا روشنی ہے، جانا ہے اندر، جگہ کا انتخاب تو کر. آنکھوں کے ذریعے اندر گیا، واپس آیا، کان کے ذریعے گیا، واپس آیا، آخر کار ناک کے ذریعے انتخاب کیا. ناک کے ذریعے یہ روح انسانی جسم میں گیا ہے، اور ناک کے ذریعے ہی یہ جسم، یہ روح واپس نکلتا ہے.
تو جب انسان جاگتا ہے آپ دیکھ لیجئے ایک لمبی سانس نکالتا ہے، وہ بھی ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے نہیں، کسی اور عضو کے ذریعے نہیں، ناک کے ذریعے. اور پھر جب روح سالم ہو جاتے ہیں، اس روح کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے، اب بات کرتا ہے. اور جس کا اللہ فیصلہ فرما دیتے اس کو اللہ روک دیتے ہیں، اور جسمانی کو کہتے بھئی نکل آؤ، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ اسم دم بیدسو پچسار راولا ارسو بس خبر ہے نسو کا بالکل شئی پکشینو، یہ وہ دوسرے حصے بھی نکل جاتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستیں، کپڑوں کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا، یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرو. اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ کانی کی دعا. اور اسی طریقے سے اگر انسان کہانی کی بات صرف الحمدللہ کہے تب بھی اللہ کہتے بندے نے میرا شکریہ ادا کر دیا. اور دودھ کے لیے بڑا عجیب دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اللہم بارک لنا فیہ، یعنی ہر کام میں یا اللہ مزید ترقی عطا فرما، دودھ میں نہیں ہے، یا اللہ اس کو بابرکت رکھ اور اسی میں اضافہ فرما دے، اس لیے کہ دودھ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، کوئی موقع ان دعاؤں سے آپ خالی نہ رکھیں. سفر کی دعا وہ پڑھ لیا کرے، معمولی دعا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت لینے کی ذریعہ ہے. انشاءاللہ اس سے خیر آئے گا، اس میں برکتیں آئیں گے، اس میں رحمتیں آئیں گے، سب سے بڑھ کر اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.